رہے نہ ہم تو ہمارے نشاں رہیں گے یہاں، رہے نہ ہم تو ہمارے نشاں رہیں گے یہاں، کبھی تو آؤ گے تم ہم جہاں رہیں گے وہاں۔ مرزا غالب ایک ایسا شاعر جو وقت سے نہیں صدیوں سے لڑ رہا تھا۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کیوں 200 سال گزر جانے کے باوجود ایک شاعر آج بھی زندہ ہے؟ کیوں اس کے اشعار آج بھی نوجوانوں کے اسٹیٹس بنتے ہیں؟ کیوں محبت میں ٹوٹا ہوا انسان بھی اسے پڑھتا ہے اور فلسفے کا طالب علم بھی؟ آخر ایسا کیا تھا ان میں؟ آج ہم صرف ایک شاعر کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایسے انسان کی کہانی سنیں گے جو غربت سے بھی لڑا، وقت سے بھی، سماج سے بھی، اور شاید خدا سے بھی سوال کرتا رہا۔ اور سب سے حیرت کی بات، وہ شخص اپنے زمانے میں پوری طرح سمجھا ہی نہیں گیا۔ مشہور شاعر اور نغمہ نگار کہتے ہیں کہ غالب صرف شاعر نہیں تھے، وہ فلیٹ تھاٹ تھے، یعنی ایسا خیال جسے صرف سمجھا نہیں جاتا، محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ ایک بچہ جس نے بہت جلد تنہائی دیکھ لی۔ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہونے والا یہ بچہ شاید شروع سے ہی قسمت کے سخت رویے کا شکار تھا۔ غالب ابھی بہت چھوٹے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر چچا نے سہارا دیا، مگر وہ بھی جلد دنیا چھوڑ گئے۔ ایک کم عمر بچہ جسے ابھی کھیلنا تھا، زندگی نے اس کے ہاتھ میں تنہائی تھما دی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری میں درد مصنوعی نہیں لگتا۔ وہ غم کو لکھتے نہیں تھے، جیتے تھے۔ کم عمری میں شادی ہو گئی، پھر دلی آ گئے، لیکن دلی نے بھی انہیں سکون نہیں دیا۔ قرض، تنگ دستی، بے روزگاری اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی زندگی جہاں عزت تو تھی مگر آشائش نہیں تھی۔ غالب کے 7 بچے ہوئے اور 7 بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ذرا سوچئے ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ شاید اسی درد نے ان کے لفظوں کو امر بنا دیا۔ غالب کی شاعری صرف محبت نہیں، انسان کا مطالعہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ غالب صرف عشق کے شاعر تھے، لیکن حقیقت اس سے کہیں بڑی ہے۔ غالب انسان کے اندر جھانکتے تھے۔ وہ انسان کی کمزوری، غرور، خوف، خواہش، تنہائی سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کا مشہور شعر دیکھیے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ صرف خواہشات کا ذکر نہیں، یہ انسان کی اس نفسیات کا بیان ہے جہاں ایک خواہش پوری ہوتی ہے اور 10 نئی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ غالب کی سب سے بڑی طاقت یہی تھی کہ وہ جذبات کو فلسفے میں بدل دیتے تھے۔ وہ روتے بھی تھے مگر اپنے آنسوؤں کو آبزرو بھی کرتے تھے۔ غالب اپنے وقت سے آگے کا شاعر تھے۔ 19ویں صدی میں جب ہندوستان تباہی سے گزر رہا تھا، مغل سلطنت ختم ہو رہی تھی، لوگ ماضی پر رو رہے تھے، تب غالب مستقبل کی بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے: ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، یعنی میں اس باغ کا پرندہ ہوں جو ابھی بنا ہی نہیں۔ یہ کوئی عام سوچ نہیں تھی۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ غالب دراصل ماڈرن مائنڈ رکھتے تھے۔ وہ سوال کرتے تھے اور روایتوں کو اندھا دھند قبول نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی شاعری آج بھی نہیں لگتی ہے۔ غالب اور مذہب کی بات کریں تو غالب کو بعض لوگ صرف شراب پینے والا شاعر سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک روحانی انسان تھے۔ وہ خدا سے محبت بھی کرتے تھے اور اس سے سوال بھی کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تصوف بھی ہے اور ریبیلین بھی۔ وہ کہتے ہیں: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ شعر صرف مذاق نہیں، یہ انسان کے اندر موجود شک، امید اور حقیقت کے درمیان جنگ ہے۔ غالب اندھی عقیدت کے قائل نہیں تھے، وہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔ بنارس اور غالب کی ہندوستانیت کی بات کی جائے تو آج جب مذہب کے نام پر نفرت بڑھتی نظر آتی ہے، غالب کی شخصیت اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ غالب نے بنارس پر فارسی میں ایک مثنوی لکھی، چراغ دیر۔ انہوں نے بنارس کو ہندوستان کا کعبہ کہا۔ سوچئے
ایک مسلمان شاعر جو مندروں، گھاٹوں اور گنگا کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں تھی، یہ ہندوستانی تہذیب کی اصل روح تھی۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں ہندو فلسفے، ویدانت اور صوفیزم کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی غالب انسان کو مذہب سے پہلے انسان سمجھتے تھے۔ غالب کا ذکر ہو، 1857 اور ٹوٹتا ہوا دلی کا ذکر نہ ہو، یہ تو ناانصافی ہوگی۔ پھر وہ وقت آیا جس نے غالب کو اندر سے توڑ دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی، دلی جل رہی تھی، گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، مغل سلطنت ختم ہو رہی تھی۔ غالب نے اپنی آنکھوں سے ایک تہذیب کو مرتے دیکھا۔ وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے، مگر اب دربار بکھر چکا تھا۔ غالب کے دوست مارے گئے، جان پہچان والے غائب ہو گئے۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ دلی اب شہر نہیں، ایک کیمپ ہے۔ سوچئے، ایک شخص جو پہلے ہی تنہائی میں تھا، اب اس کی پوری دنیا بھی ختم ہو گئی۔ غالب کے خطوط، اردو نثر کا انقلاب۔ لوگ اکثر صرف غالب کی غزلوں کی بات کرتے ہیں، مگر اردو نثر کو آسان، دلچسپ اور زندہ بنانے میں بھی غالب کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان سے پہلے خطوط بہت مشکل زبان میں لکھے جاتے تھے، لیکن غالب نے خط کو گفتگو بنا دیا۔ وہ اپنے دوستوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے سامنے بیٹھے ہوں، مزہ بھی، غم بھی، شکایت بھی، فلسفہ بھی۔ آج جو کیجول اردو ہم بولتے ہیں، اس میں غالب کے خطوط کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں جعلی اشعار اور سوشل میڈیا کی۔ آج سوشل میڈیا پر روزانہ درجنوں اشعار غالب کے نام سے پھیلتے ہیں۔ چہرے پر دھول تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا جیسے کئی اشعار دراصل غالب کے نہیں۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں، غالب کے زمانے میں بھی لوگ دوسروں کے شعر ان کے نام سے پڑھ دیتے تھے۔ یہ دراصل ان کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ لوگ چاہتے تھے کہ اچھا شعر غالب ہی کا ہو، غالب کی بات ہو اور شراب کی بات نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غالب کی زندگی کا ایک پہلو ان کی شراب نوشی بھی تھی، مگر اسے صرف عادت سمجھنا غلط ہوگا۔ غالب کے لیے شراب اکثر سمبولزم تھی، آزادی کی، فرار کی اور کبھی کبھی اس سماج کے خلاف احتجاج کی جو انسان کو سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ منافقت سے نفرت کرتے تھے، اسی لیے ان کی شاعری میں سچائی بہت کڑوی مگر خوبصورت لگتی ہے۔ آخر غالب آج بھی کیوں زندہ ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیوں ایک نوجوان بریک اپ کے بعد غالب پڑھتا ہے؟ کیوں ایک تنہا شخص غالب میں خود کو ڈھونڈتا ہے؟ کیوں ایک فلسفی بھی غالب سے متاثر ہوتا ہے؟ کیوں غالب انسان کے اندر کی اس دنیا کو بیان کرتے ہیں جسے ہم خود بھی پوری طرح نہیں سمجھتے؟ وہ صرف محبت کی بات نہیں کرتے، وہ انسان ہونے کی قیمت بتاتے ہیں۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ غالب کی شاعری انسان کو نفرت سے دور لے جاتی ہے، وہ انسان کے ایتھیٹک سینس کو بہتر بناتی ہے۔ یعنی جو شخص غالب کو سمجھ لے وہ شاید انسانوں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ آخری دن اور ہمیشہ زندہ رہنے والا شاعر، زندگی بھر قرض میں ڈوبا رہنے والا وہ شخص جسے اپنے دور میں مکمل عزت بھی نہ ملی، 1869 میں دنیا چھوڑ گیا، لیکن موت صرف جسم کی ہوئی تھی۔ لفظ آج بھی زندہ ہے، آج بھی دلی کی گلیوں میں، مشاعروں میں، فلموں میں، کتابوں میں غالب سانس لیتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ کہتے تھے، رہے نہ ہم تو ہمارے نشاں رہیں گے یہاں، رہے نہ ہم تو ہمارے نشاں رہیں گے یہاں، کبھی تو آؤ گے تم، ہم جہاں رہیں گے وہاں۔ ناظرین، مرزا غالب صرف اردو کے شاعر نہیں تھے، وہ انسانی جذبات کے مورخ تھے۔ وہ ایک ایسا آئینہ تھے جس میں ہر زمانہ خود کو دیکھتا ہے، اور شاید اسی لیے 200 سال بعد بھی غالب ختم نہیں ہوئے۔ ناظرین، غالب کا کون سا شعر آپ کے بےحد قریب ہے؟ کمنٹ میں لکھیے۔ میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔